تھوڑا سا پانی منگوا دینا سر، میں اسٹارٹ کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاصبر کما صبر اولی العزم من الرسل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تبلون فی اموالکم وانفسکم ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذی کثیرا وان تصبروا وتتقوا فان اللہ ذلک من عزم الامور. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری بڑائی اور ساری کبریائی اور ساری بزرگی اور سارے اچھے نام سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. ہم اور آپ اللہ کی جتنی بھی بڑائی، بزرگی، کبریائی اور اس کی تقدیس اور تحلیل بیان کریں، کبھی بھی اللہ کی بڑائی کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اور لاکھوں اور کروڑوں مرتبہ درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اور ہم اپنے نبی کے لیے وہی دعا کرتے ہیں جو ہر اذان کے بعد کی دعا ہے. یا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام محمود پر فائز فرمائیے گا جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. اور یا اللہ کل قیامت کے دن ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ آپ کے دست مبارک جام کوثر عطا فرمائیے گا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہتر فرمائیے گا. آمین. میرے بھائیو، اللہ نے ہم پر پھر احسان کیا ہے اور یہ رمضان کا پورا مہینہ الحمدللہ تقریباً پورا مہینہ ہم نے گزارا ہے. اور یہ اسی کی توفیق سے ہوا ہے کہ الحمدللہ ہم سب نے پورے روزے رکھے ہیں. اسی کے اندر اللہ کی تلاوت، ذکر و اذکار اور رات میں قیام اللیل یعنی تراویح ادا کی ہے. ہم سب اپنی عبادات سے واقف ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری عبادات کیسی ہیں. لیکن ہم اپنی عبادات کے اوپر نہیں بلکہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اور اعتماد کرتے ہوئے کہ یا اللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری عبادات ناقص ہیں، ہمارے ذکر و اذکار کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، ہمارے اعمال اس سے بھی ہم واقف ہیں، لیکن یا اللہ آپ غفور الرحیم ہیں، آپ توبہ کو قبول کرتے ہیں، اعمال کو قبول کرتے ہیں. تو بس یا اللہ دونوں کام ہمارے ایک ساتھ کیجئے، ہمارے اعمال بھی قبول فرما لیجئے اور ہماری بخشش بھی فرما دیجئے. اور میرے بھائیو، اس رمضان کا مقصد بھی یہی ہے. مقصد کیا ہے کہ انسان کی بخشش ہو جائے. تو ہم سب یہاں جمع اسی لیے ہیں کہ بس اللہ اپنا فضل فرمائے اور ہمارے رجسٹر کو صاف کر دے. اور اللہ ہم پر یہ بھی احسان فرمائے کہ جس توفیق کی وجہ سے ہم اور آپ یہاں موجود ہیں، اللہ اس توفیق میں ایسی برکت ڈالے کہ ساری زندگی آخری سانس تک اللہ اسی دین پر قائم و دائم رکھے. میرے بھائیوں، بہت ساری دعائیں، ان میں سے ایک دعا میری درخواست ہے آپ ضرور کیجئے اور اس کو دعاؤں کا حصہ بنائیے. توبۃ النصوح قبل الموت، کہ یا اللہ ہمیں سچی توبہ، موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ایک بات. اور اس کے بعد یہ ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ یا اللہ انسانوں کا دل آپ کے دونوں انگلیوں کے درمیان ہے، تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کے اوپر استقامت نصیب فرمائیے. اور بس
پھر وہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا اللہ جب آپ نے ایک دفعہ اپنا فضل فرمایا ہے اور ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے اور سیدھا راستہ دکھا دیا ہے تو یا اللہ بس ہمارے دلوں کو کجی کی طرف نہ موڑنا. اس لیے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سیدھا چلتا رہتا ہے اور پتہ لگا موت سے پہلے. بلکہ میں تو آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ سے درخواست کریں اور دعاؤں میں اس کو بھی شامل کریں کہ یا اللہ جو ہماری زندگی کا آخری دن یعنی موت والا دن ہو ہماری زندگی کا خوبصورت ترین دن ہو. اور میں نے جان بوجھ کے کہا یہ لفظ خوبصورت ترین دن یعنی موت کس حال میں آئے؟ ایمان کی حالت میں موت آئے اور اس حال میں موت آئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہمارے موت کا دن ہو. ایک اور جگہ میں نے پڑھا, بڑی اچھی بات لگی مجھے, کہ لوگوں کو یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ جو میری زندگی کا آخری حصہ ہے یہ سب سے بہترین ہو, میری زندگی کا آخری حصہ سب سے بہترین ہو اور میں اس میں سب سے بہترین اعمال کروں. اور یا اللہ میری زندگی کا جو آخری دن ہے موت کا دن وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو. میرے بھائی جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے, میری عمر 50 سال سے زیادہ ہے, تو اس کا مطلب ہے زندگی کا بڑا حصہ میجر پارٹ آف مائی لائف اٹ ہیز بین اسپینٹ. اور اب کتنی زندگی رہ گئی ہے اللہ جانتے ہیں. ہمارے جو بچے بیٹھے ہیں اللہ ان کو زندگی دے, ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں اللہ ان کو بھی طویل عمر عطا فرمائے. لیکن جو پاکستانی مسلمانوں کی عمر ہے وہ 50 60 70 سال, اس سے زیادہ نہیں. بہت کسی کی ہوئی تو 80 سال, بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو 90 کو کراس کرتے ہیں, اور 100 سال تو پوری دنیا میں چند ہی لوگ بامشکل ہوں گے. تو جو 50 سے زیادہ والے لوگ ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں. اس لیے کہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے, درخت سے وہ پھل پہلے گرتا ہے جو پھل پک جاتا ہے, تو پکا ہوا پھل عام طور پہ درخت سے پہلے گرتا ہے. لیکن اللہ کی مشیت ہے, اللہ جب چاہتے ہیں نوجوانوں کو بھی اپنے پاس بلا لیتے ہیں تاکہ ایک نوجوان بھی ہوشیار رہیں اور نوجوانوں کی جو توجہ ہے وہ بھی اسی طرف مبذول رہے. میرے بھائیوں میں نے آپ کے سامنے ایک سب سے پہلی جو آیت تلاوت کی ہے وہ سورہ احقاف کی ہے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا صبر کیجئے یعنی ایسی استقامت دکھائیے جیسے اولو العزم رسولوں نے استقامت دکھائی. میرے بھائی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں اور ان کے اندر جو رسول ہیں ان کا درجہ نبیوں کے مقابلے میں بلند ہے. اور رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ اپنی شریعت دیتے ہیں اور اپنی کتاب سے نوازتے ہیں. تو 5 بڑے رسول ہیں جو اولو العزم رسول ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں بار بار کیا ہے کہ انہوں نے دین کے خاطر بہت سختیاں اٹھائی ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم رسول, ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. سب سے زیادہ سختیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا اور ڈرایا گیا, سب سے زیادہ مجھے. اور اس کے بعد 4 رسول اور ہیں, میں ترتیب کے لحاظ سے نام بتاتا ہوں, رتبے کے لحاظ سے نہیں. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو ٹوٹل یہ 5 رسولوں کے اندر اولو العزم رسول ہیں. اور دیکھیں یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی فاصبر, یہ ہماری آپ سمجھیں کہ آج کی جو ہماری نشست ہے اس کا اصل جو موضوع ہے وہ یہی ہے, صبر, استقامت. اچھا یہ جو لفظ ہے اولو العزم اور عزم الامور, یہ قرآن میں 3 جگہ 3 مختلف آیات کے اندر استعمال ہوا ہے. وہ تینوں آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور ان تینوں آیات کے اندر 4 بڑی اہم خصوصیات ہیں اور اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے یہ جو خصوصیات ہیں یہ بڑے حوصلے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر موجود ہوتی ہیں. تو 3 آیات ہیں اور 4 خصوصیات ہیں. میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. پہلی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186, پارہ نمبر ہے 4. لا تبلغن فی اموالکم وانفسکم, تم لازماً آزمائے جاؤ گے مالوں سے اور جانوں سے. تم لازماً آزمائے جاؤ گے مالوں سے اور جانوں سے. اس کے بعد فرمایا ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب, اور تم لازماً سنو گے اہل کتاب سے, من قبلہم ومن الذین اشرکوا, اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں. اور کیا سنو گے؟ اذن کثیرہ, ایسی باتیں سنو گے جس سے تمہارے دل چھنی ہو جائیں گے. تم جان سے بھی آزمائے جاؤ گے, تم مال سے بھی آزمائے جاؤ گے, اور تم لازماً اہل کتاب سے بھی اور مشرکین سے بھی ایسی باتیں سنو گے جس سے تمہارا دل چھلنی ہو جائے گا.
اب آگے کی جو آیت ہے وہ ذرا غور سے سننے والی ہے. وَإِن تَصْبِرُوا، بس اگر تم صبر کرو، ایک بات. وَتَتَّقُوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، دو باتیں. فَإِنَّ اللَّهَ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑے حوصلے والے کام ہیں. تو دو صفات آ گئی. پہلی صفت کون سی آئی؟ یاد رکھیے گا، صبر. اور دوسری صفت کون سی آئی؟ تقوی، اللہ کا ڈر. دوسری آیت ہے سورہ لقمان کی، آیت نمبر پارہ نمبر 21. یا بنیا، اے میرے بچے. آپ کو یاد ہے لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. یا بنیا اقیم الصلاۃ، پہلی بات کون سی آئی؟ نماز کو قائم کر. تو اس کا مطلب ہے تیسری صفت کیا ہو گئی؟ نماز کو قائم کرنا. اس کے بعد ہے وامر بالمعروف ونہا عن المنکر، اور کیا کر؟ نیکی کا حکم دے اور برائی یا بدی سے روک. یہ چوتھی صفت ہو گئی. اس کے بعد فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ وہی صفت ہے. کیا کر بیٹا؟ جو بھی اس راہ میں مشکل پیش آئے تو استقامت دکھا، صبر اور کھڑا رہے اور جمع رہے. ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے حوصلے والے کام ہیں. ٹھیک ہے جی. تیسری آیت، یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 43 پارہ نمبر 25. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی صبر کرے گا اور معاف کر دے گا، یہ بڑے حوصلے والے کام ہیں. تو اگلی چیز ایک اور کیا آئی؟ معاف کر دینا. تو میرے بھائیو یہ 4-5 جو صفات ہیں، تو آپ سمجھیں کہ انشاءاللہ ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے یہ 4-5 صفات کے اوپر ہی انشاءاللہ. تو سب سے پہلی بات جو اللہ نے فرمائی ان آیات کے اندر، وہ نماز سے متعلق فرمائی. میرے بھائیو جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں، مجھے یقین ہے کہ الحمدللہ ہم سب 5 وقت کے نمازی ہیں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اذان سنتے ہیں اور اپنے سارے کام کو ترک کر کے الحمدللہ مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں. جو بھائی یہ نہیں کرتے تو میری درخواست ہے کہ اللہ نے رمضان میں موقع دیا، مسجد سے جوڑا، اب ایسا نہ ہو کہ یکم شوال کے بعد پھر دوبارہ ہم اسی طرف پلٹ جائیں. تو سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ یہ بڑے عزم والے کام ہے اور بڑے حوصلے والے کام ہے، ان میں سب سے پہلی بات کیا کی؟ نماز کی. اب یاد کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا تو پہلی بات کیا کی؟ واقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کر. کس لیے؟ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر. نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، آپ کو یاد ہوگا. اللہ نے تمام احکامات اور عبادات زمین پر اپنے فرشتے کے ذریعے بھیجی. اور آپ یاد کریں کہ جو ایک تحفہ نبی ہے، غیر معمولی چیز ہے اللہ کی نظر میں. میرے بھائیو ہم سب بھی نماز پڑھ رہے ہیں. ہمارے ایک بزرگ ہیں ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھنے کے بعد اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپا لیتے تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ تو جواب میں انہوں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو میری نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر میرے منہ پہ دینا ماری جائے. میرے بھائی ہم سب بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم سب اپنی نمازوں کو جائزہ لیں. دیکھیں جس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. فقہ کے لحاظ سے ایک ظاہری چیز ہے جس کے اندر آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے، لباس پاک ہونا چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے اور نماز کا وقت ہونا چاہیے. فقہ یہ کہتی ہے کہ اگر یہ آپ نے چاروں چیزوں کا خیال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نماز ادا کر دی. لیکن اس کے اندر ایک اور چیز ہے جس کا جو اصل چیز ہے، جو اصل جوہر ہے، اور وہ جوہر کیا ہے؟ وہ آپ کو یاد ہوگا سورہ مومنون کے اندر 2 باتیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع یہ اختیار کرتے ہیں. یہ نماز کا جوہر ہے. جب تک انسان اللہ کی طرف توجہ رکھتا ہے اللہ بھی اسی کی طرف متوجہ رہتے ہیں. جس وقت ہماری توجہ ہٹتی ہے تو اللہ بھی اپنی توجہ کو ہٹا لیتا ہے اور پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ اس نماز کو اچک لیتا ہے. تو میرے بھائی ہم سب اپنی، جب میں نے یہ مجھے یاد ہے تیاری کر رہا تھا تو میں نے اپنی نماز کا جائزہ لیا تو مجھے ہوا کہ ہاں یہ تو واقعی بات صحیح ہے. آپ کو دیکھا ہوگا نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو مختلف خیالات اور کہاں کہاں ہمارا دماغ چلتا ہے، اور پھر جس وقت سلام پھیرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے لو بھائی یہ تو جس مقصد کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہ مقصد تو بہرحال حاصل نہیں ہوا. نماز تو بے شک آپ نے پڑھ لی لیکن وہ توجہ اور وہ خشوع اور وہ خضوع جس کی وجہ سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ تو معاملہ نہیں ہوا. تو میری پہلی درخواست اپنے بھائیوں سے ہے ہم سب اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، ایمانداری کے ساتھ جائزہ لیں. اور میں نے جائزہ لیا ہے تو میں نے محسوس کیا ہے کہ میری نمازوں میں کمی ہے، اور جب سے میں نے جائزہ لیا ہے میں اور محنت کر رہا ہوں
کہ میری نمازوں کے اندر توجہ کہاں رہے؟ اللہ کی طرف مبذول رہے۔ تو پہلی بات کیا ہے اس کے اندر نماز سے متعلق؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایک بات۔ دوسری بات ہے اللہ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کس سے مدد لو؟ صبر سے مدد لو اور نماز سے مدد لو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز ایک سخت مشکل کام ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں نماز ایک سخت مشکل کام ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ ایک دن ان کی ملاقات اپنے رب سے ہوگی۔ وہ نماز کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، ایک بات۔ پھر دوسری بات فرماتے ہیں کہ جس نے یہ 5 وقت کی نمازیں کامل وضو کے ساتھ، اس کا مطلب ہے وضو بڑا اہم ہے، اس لیے لفظ استعمال کیا ہوا؟ کامل وضو۔ تو اس کا مطلب ہے آج سے ہم اس بات کا بھی خیال کریں کہ ہمارا وضو ناقص نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حدیث کے الفاظ ہے کامل وضو۔ تو جس نے یہ 5 وقت کی نمازیں کامل وضو کے ساتھ، اور پھر آگے دوبارہ کامل آیا اور کامل رکوع کیے، اور کامل رکوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اراکین، اس کا رکوع اور اس کا سجدہ بالکل ویسے ہی کیا جیسے رکوع اور سجدہ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک اور یاد آ رہی ہے کہ بعض نمازی ایسے ہیں جن 50 اور 60 سال نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو صحابہ کرام حیران ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے؟ ایک نماز بھی فرمایا جب وہ رکوع ٹھیک کرتے ہیں تو سجدہ ٹھیک نہیں کرتے، اور جب وہ سجدہ ٹھیک کرتے ہیں تو رکوع ٹھیک نہیں کرتے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بدترین چور نماز کا چور ہے، بدترین چور نماز کا چور ہے، کہ اس کی نماز کے اندر رکوع اور سجود ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث سنا رہا تھا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، تو جس نے ان نمازوں کو کامل وضو کے ساتھ ادا کیا اور پھر کامل رکوع کیے اور ان نمازوں کے اندر خشوع اختیار کیا، آگے پھر یہ بھی فرمایا، یعنی یہاں تک کہہ دینا کافی تھا کہ کامل رکوع، یعنی اس کا مطلب ہے اراکین جس طرح ادا ہونے چاہیے وہ ادا کیے، لیکن ایک لفظ اور استعمال کیا، کامل خشوع اختیار کیا، یعنی دل کی کیفیت وہی ہوئی جو نماز میں ہونی چاہیے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اللہ کیا وعدہ کرتے ہیں؟ اور اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدہ؟ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی بخشش اللہ عہد کرتے ہیں کہ میں ایسے بندے کو بخش دوں گا، اور آگے فرمایا جس نے یہ کام نہیں کیا تو اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے گا تو بخش دے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا۔ تو میرے بھائی دیکھا آپ نے نماز کیسی چیز ہے، اگر اس کو توجہ کے ساتھ اور اس کے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے لحاظ سے اگر ادا کیا جائے تو آج سے ہم سب پہلا کام میرے بھائی کیا کریں؟ اپنی نمازوں کا جائزہ لیں ایمانداری کے ساتھ۔ ابھی دیکھیں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد فجر ہوگی، تو فجر میں اور فجر سے پہلے جو لوگ ہم آج چونکہ تاخرات ہے تو نفل، تو جس وقت آپ نفل کے لیے کھڑے ہوں تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ مجھے اپنی نماز انشاءاللہ پہلے کے مقابلے میں بہتر کرنی ہے۔ ایک اور چیز ہے میرے بھائی جو میں آپ کے سامنے عرض کروں، میرے بھائی ہم بھی بہت عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں اور جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ذرا سا آگے بڑھیں۔ آگے بڑھنے سے مراد کیا ہے میری؟ اگر ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو کوشش کریں تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھیں، اگر ہم تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے ہیں تو کوشش کریں پہلی صف کے نمازی بن جائیں، اگر ہم پہلی صف کے نمازی ہیں تو کوشش کریں مؤذن صاحب کے ساتھ، یعنی دائیں طرف سب سے زیادہ اجر ملتا ہے، اور ہم سب اس کی کوشش کریں، یعنی ہم طے کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم سب کی نماز پہلے کے مقابلے میں انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جو آپ نے بار بار سنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے، یہ بتاؤ کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے کوئی نہر بہتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پہ ذرا میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا۔ ٹھیک ہے جی، پہلی بات ہماری نماز سے متعلق تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ دوسری چیز میرے بھائیوں جو بہت قیمتی ہے نماز کے بعد، وہ ہے تقوی۔ تقوی کا ذکر آیا، اور تقوی ہم سب جانتے ہیں تقوی کیا ہے، میں صرف آپ کے سامنے دہراتا ہوں۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی جانے نہ جانے اللہ جانتا ہے، ہم ہر ایک سے چھپا سکتے ہیں، ہر چیز دوسروں سے چھپ سکتی ہے،
لیکن اللہ رب العالمین سے کوئی چیز نہ مخفی ہے نہ مخفی ہو سکتی. اور آپ دیکھیں جس وقت ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں نا روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ تقوی پیدا ہو جائے. اور جس وقت وضو کرتے ہیں وضو کے وقت آپ دیکھیں ہم کتنا خیال کرتے ہیں اپنے حلق کا. یہ حلق کا خیال کرنا کیا ہے؟ یہ وہی تقوی کی صفت ہے جو انسان کے اندر آہستہ آہستہ پیدا ہو رہی. تو میرے بھائیوں یہ تقوی، اس کے بارے میں سب سے پہلی آیت آپ کے سامنے عرض کروں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102. اللہ دیکھیں اس میں کیا فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور تقوی بھی کیسے اختیار کرو؟ جیسے تقوی اور اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. میرے بھائیوں جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام ڈر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس میں یہ طاقت ہے کہ اللہ سے ویسے ہی ڈرا جائے جیسے ڈرنے کا حق ہے؟ تو پھر سورہ دخان کی آیت جب نازل ہوئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کم از کم اتنا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے میں طاقت ہے اور صلاحیت ہے. تو پھر صحابہ کرام آپ سمجھیں کہ انہیں اطمینان نصیب ہوا. تو اس کے اندر کیا اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور آخر آگے فرمایا وانتم مسلمون، اور تمہیں ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے، ہرگز موت نہ آئے جب تک کہ تم مسلم اور مطیع اور فرما بردار نہ ہو. میرے بھائی یہ جو تقوی ہے اس کے 5 انعامات ہیں جو سورہ طلاق کے اندر اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں. سورہ طلاق ہماری 28ویں پارے کی سورت ہے اور اس کے اندر آیت نمبر 2 سے لے کے 5 تک اللہ نے 5 انعامات گنوائے ہیں. اور 5 انعامات کون سے ہیں ذرا سنیے آپ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا یعنی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا. پہلا انعام ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ کیا کریں گے؟ دنیا کے اور آخرت کے جتنے غم ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے مصائب ہیں، اس میں نکالنے کا رستہ، اس کے لیے رستہ نکالے گا. تو تقوی کا پہلا انعام کیا ہے؟ اللہ کیا کرے گا؟ دنیا کے مصائب ہوں یا آخرت کی مشکلات ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں نکلنے کا رستہ انسان کو عطا فرمائے. پہلا انعام. دوسرا انعام کیا ہے میرے بھائی؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. اچھا جب رزق کی بات آتی ہے تو ہمارے دماغ میں عام طور پہ رزق کا مطلب کھانا پینا اور مال آتا ہے، جبکہ عربی زبان میں رزق بہت وسیع معنوں میں آتا ہے. اس کا مطلب ہر وہ نعمت جو انسان کو عطا کی ہے اللہ نے وہ کس میں آتی ہے؟ رزق میں آتی ہے. یعنی اچھی اولاد بھی رزق ہے. اللہ نے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں اور اس سے انسان دیکھ رہا ہے، یہ بھی رزق ہے. اللہ نے سننے کی صلاحیت دی ہے، یہ بھی رزق ہے. اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، یہ بھی رزق ہے. اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، یہ بھی رزق ہے. یعنی ہر وہ نعمت جو آپ شمار کرتے ہیں وہ سب کس میں شامل ہے؟ رزق میں شامل ہے. تو دوسرا انعام اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اللہ کیا کرے گا؟ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. تیسری میری بھائی تیسری جو اللہ کی طرف سے عطا ہے وہ کیا ہوگی؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کی زندگی کو آسان اور سہل کر دے. اور ہم نے خود دیکھا ہے، ایمانداری کی بات ہے، جب سخت حالات تھے اس کے اندر بھی اپنے بھائیوں کو دیکھا جو واقعی متقی اور پرہیزگار ہیں، ہمیشہ ان کے چہرے کے اوپر ایک سکون خاص قسم کا، یعنی مشکل حالات کے اندر بھی اللہ دلوں کے اندر ایسا قلبی سکون عطا فرماتے ہیں کہ دنیا پریشان ہے. اور ابھی کووڈ کا زمانہ آیا تو لوگ بہت پریشان ہوئے، لیکن ہمارے ایسے بھائی بھی تھے جن کو ہم نے دیکھا وَمَن کیا ہے دیکھیں يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ ان کی زندگی کو آسان اور سہل کر دے. تو تینوں چیزیں اللہ نے کہاں بیان کی؟ سورہ طلاق میں. اب یہ 2 باتیں جو ہیں اللہ نے میرے بھائی وہ آخرت کے لیے رکھی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. تو چوتھا انعام کیا ہے؟ اللہ گناہوں کو معاف فرمائے گا، بخشش کر دے گا. اور اس کے بعد اللہ جو ہے اس کے بعد فرما رہے ہیں وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ اس کو بہترین اجر عطا فرمائیں گے. تو میرے بھائی یہ 5 انعامات جو ہے تقوی کے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ جنت میں سب سے زیادہ لے جانے والے کون سے اعمال ہیں؟ جنت میں سب سے زیادہ لے جانے والے کون سے اعمال ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں سب سے زیادہ یا بکثرت لوگ جنت میں 2 اعمال کی وجہ سے جائیں گے. پہلی بات فرمائی اللہ کا تقوی یا اللہ کا ڈر، اور دوسری بات فرمائی انسان کے اچھے اخلاق. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں. کون کون سی؟ سب سے پہلے اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اور دوسری چیز فرمائی انسان کے اچھے اخلاق. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو بکثرت
جنت میں لے جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کون سے ایسے اعمال ہیں جو انسان کو جہنم میں یعنی بکثرت جہنم میں لے جائیں گے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کی طرف اشارہ کیا، ایک اشارہ کیا منہ یعنی زبان، اور دوسرا اشارہ کیا شرمگاہ، ان کی وجہ سے انسان بکثرت جہنم میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیو تقویٰ ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے ڈر، اللہ کی خشیت، اور دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی جانے نہ جانے، میرا رب جانتا ہے، کسی کے علم میں ہو نہ ہو میرے رب کے علم میں ہے۔ اور یہ کس میں ہے؟ یہ ان باتوں میں ہے جن کے بارے میں اللہ اپنے قرآن میں فرما رہے ہیں یہ بڑے حوصلے والے اور ہمت والے اور اللہ کی نظر میں بڑے بلند کام ہیں۔ تیسری چیز میرے بھائیوں، نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یعنی دین کی خدمت کرنا۔ آپ اس کو آسان الفاظ میں کہیں کہ جو احسان اللہ نے آپ پر اور ہم پر کیا ہے، جو شعور اللہ نے آپ کو اور مجھے عطا فرمایا، بس اب اس دین کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور میرے بھائی دیکھیں، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، یا بنی اقیم الصلاۃ، اس کے بعد فوراً لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وامر بالمعروف ونہا عن المنکر، کہ تو کیا کر؟ نیکی کا حکم دے اور بدی سے روک۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کو لازم ہے کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، تم کو لازم ہے تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اگر یہ کام تم چھوڑ دو گے تو تم اللہ سے دعا کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ تم اللہ سے سوال کرو گے، تمہیں اللہ عطا نہیں فرمائے گا۔ تم اللہ سے مدد مانگو گے، اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائی یہ جو کام ہے، کون سا کام؟ اللہ کے دین کی خدمت۔ اور یہ خدمت کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ اس کے بارے میں ہم نے بہت سارے، آپ کو پتہ، بنی اسرائیل کے واقعات پڑھے ہیں، اور دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ نے فیصلہ کیا ایک بستی پر عذاب نازل کرنے کا۔ جبرائیل علیہ السلام سے کہا جاؤ اس بستی کو الٹ دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ وہاں پہ تو ایک ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں نے پل بھر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، یعنی اتنے مستقل آپ کی عبادت اور ریاضت میں لگے رہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا بستی کو اس پر الٹ دو۔ اس کے سامنے میری حدود پامال ہوتی رہی، اس کے سامنے میرے احکامات کی دھجیاں اڑاتی گئیں، لیکن کبھی اس کے چہرے کے اوپر شکن نہیں آئی۔ اس کا مطلب میرے بھائیوں کیا ہے کہ آپ دیکھیں نمازیں ہیں، عبادات ہیں، آدمی سب کر رہا ہے، لیکن اگر یہ عمل نہیں کر رہا، کون سا عمل؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اس لیے کہ یہ مشکل کام ہے، جیسے ہی یہ کریں گے مشکلات آنی شروع ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے والے سارے کام کریں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی آپ کی طرف انگلی نہیں اٹھائے گا، کوئی آپ کی طرف پتھر نہیں آئے گا، کوئی مشکل زندگی میں نہیں آئے گی۔ لیکن جیسے ہی دین اور دین کی خدمت اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، بس اس کا مطلب آپ ہوشیار ہو جائیں کہ اب آپ کی طرف جو ہے مصائب اور مشکل۔ اسی وجہ سے دیکھیں دونوں چیزیں ایک ساتھ آئی ہیں۔ صبر کا لفظ اس کے فوراً بعد آیا ہے، وصبر، اور صبر۔ جب تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، تو پھر کیا ہوگا میرے بھائی؟ صبر، اس کے بارے میں بھی دونوں ایک ساتھ کرتے ہیں ہم۔ صبر عام طور پہ جو ہمارے ہاں اردو زبان میں بولا جاتا ہے کہ جب کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی سانحہ ہو جائے، کوئی غم کی کیفیت ہو، تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، برداشت کریں۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو ہم جاتے ہیں کہ بھائی صبر کرو، خدا نہ خاصا گھر میں ڈکیتی ہو گئی، ہم جاتے ہیں گلے ملتے ہیں کہ بھائی صبر کرو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی نقصان، تو ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ لفظ، اس کی وسعت بہت زیادہ ہے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ ایک تو روکنا، رکنا، برداشت کرنا اور استقامت دکھانا۔ روکنا، رکنا، برداشت کرنا، اور جس چیز کو حق سمجھتے ہیں اس کے خاطر پھر استقامت دکھانا۔ میرے بھائیوں، استقامت دکھانا اور صبر کرنا، یہ 16ویں پارے کی ہماری سورت ہے، سورہ طٰہٰ، اور اس کے اندر ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور یہ واقعہ ہم سب نے سنا ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں جب بھی میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو فرعون نے ان سے کہا ان سے اچھا آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی آپ کے پاس نشانی، کوئی معجزہ ہے تو پیش کریں، یعنی ثابت کریں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا 2 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے پیش کیے۔ تو جو اس کے درباری تھے انہوں نے کہا
فرعون سے کہ یہ کوئی ماہر جادوگر ہمیں لگتا ہے، تو آپ ایسا کریں اس کو اور اس کے بھائی کو روک لیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم شہر سے یا ملک میں ہرکارے بھیجتے ہیں، اور جو ماہر جادوگر ہیں ہمارے ملک کے اندر ان کو بلا کے لاتے ہیں، اور پھر ہم کیا کریں، اس جادوگر سے، یہ جو ماہر جادوگر ہیں ان سے ان کا مقابلہ کراتے ہیں، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مقابلے کا دن طے ہو گیا، اور آپ کو یاد ہوگا جب مقابلہ شروع ہوا تو جادوگروں نے فرعون سے کہا، اور کیا کہا، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر آج ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ تمہیں انعامات سے بھی نوازوں گا اور اپنا مقرب کر لوں گا، یعنی تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا، دربار کے اندر قریب بٹھاؤں گا۔ سب سے پہلے جو ہے آپ کو یاد ہوگا جادوگروں نے اپنے آنچر اور جو تلسم بنا کے لائے تھے پھینکے، اور وہ ایسے بنا کے لائے تھے کہ آنکھوں کو خیرہ کر دیا، یعنی واقعی لوگ کہ بھئی کیسا جادو ہے۔ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے کہ موسیٰ آپ اپنا لاٹھی یا عصا پھینکیے اور آپ دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اور عصا پھینکا تو وہ جو جادو یا تلسم تھا وہ سارا اس اللہ کے معجزے نے نگل لیا۔ اچھا، جادوگروں کو پتا تھا کہ معجزہ اور جادو میں فرق ہے، بھئی وہ تو خود جادوگر تھے، ان کو پتا تھا کہ جو ہم نے پھینکا ہے وہ کیا ہے، وہ جادو ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، برہان ہے، دلیل ہے اور اللہ کا معجزہ ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو دیکھیں ان جادوگروں نے کیا کہا، اور اللہ نے اس پورے ان کے آپ سمجھے ڈائلاگ کو قرآن کے اندر جگہ دی ہے، اور ایسی استقامت، عقل حیران ہے کہ جو شخص کچھ دیر پہلے فرعون سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں کیا ملے گا، اور جیسے ہی اس نے اللہ کی برہان اور اللہ کی دلیل اور اللہ کا معجزہ دیکھا، فوراً کیا کہا، قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے کس کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ اب دیکھیں جیسے ہی ان جادوگروں نے کہا تو فرعون آپ اندازہ کریں کہ فرعون کو تو شکست ہو گئی نا وہاں۔ فرعون نے فوراً کہا قال آمنتم لہ قبل ان اذن لکم، فرعون نے کہا میں اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم نے ایمان لیا اور ایمان کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد اس نے فوراً، آپ دیکھیں بہت سیاسی آدمی تھا، اور اپنا رخ تبدیل کیا، انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، اچھا یہ موسیٰ تمہارا گرو ہے، یعنی تمہارا استاد ہے جس نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے۔ اور دوسری جگہ لکھا ہے کہ تاکہ اس جادو کے ذریعے جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کو جو اقتدار ہے اس سے بے دخل کرے۔ اس کے بعد اس نے غصے میں کچھ الفاظ جو ہے کہیں، اور بہت شدید الفاظ کہیں، فلا اقطعن ایدیکم، اور میں لازماً تمہارے بازو کاٹ دوں گا۔ اس کے بعد کہا وارجلکم من خلاف، اور تمہاری ٹانگیں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، یعنی سیدھا بازو کاٹ دوں گا اور الٹی طرف کی ٹانگ کاٹ دوں گا۔ اور اس کے بعد کہا ولا اسلبنکم، اور تمہیں لازماً پھانسی دوں گا، فی جذع النخل، کس کے اوپر، یہ جو کھجور کے تنے ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ اس کے بعد دیکھیے یہ سب سننے کے بعد فرعون جیسا آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے بازو کاٹ دوں گا، فرعون جیسا شخص کہہ رہا ہے تمہاری ٹانگیں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ یہ سب سننے کے بعد جو جادوگر ہیں وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون جو تجھے کرنا ہے کر گزر، جو تیرے جی میں آتا ہے کر گزر۔ اور اس کے بعد آگے کہتا ہے اِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو زیادہ سے زیادہ ہماری اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ یعنی حیران کن بات یہ ہے کہ ابھی ایمان لائے ہیں اور ایسا مضبوط ایمان اور ایسی استقامت دکھائی ہے کہ فرعون کے دربار میں فرعون کے منہ کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق کہہ رہے ہیں، اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کہنا بڑا آسان ہے، مخالف سمت سے ہاتھ اور بازو کٹوا دینا، سولی پہ چڑھ جانا، آپ دیکھیں یہ ایک عظیم بات تھی جب ہی اللہ نے اپنے قرآن کے اندر جگہ دی۔ تو میرے بھائیوں جب بھی دین کا کام کیا جائے گا، جب بھی دین کا کام اور واقعی دین کا کام کیا جائے گا، میں آپ کے سامنے ایک بات اور عرض کروں اور مجھے کرنی چاہیے میرے بھائیوں، جتنا میں نے پڑھا ہے اور جو بھائی ہے ہمارے سامنے مجھے یقین ہے کہ ان کا علم مجھ سے زیادہ ہے۔ ایک حدیث ہے جو آپ نے بار بار سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے جس کا حکم میں تمہیں دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے اور یہ کافی تھا کہ میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، لیکن آپ دیکھیں اہمیت
میرے رب نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا جس کا حکم میں تمہیں دیتا ہوں. پہلی بات اس کے اندر کیا ہے؟ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جماعت کو اپنے لیے لازم کر لو. اور میرے بھائی اب میں جو جملہ کہنے والا ہوں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. جو بھائی ہمارے جنہوں نے اپنے گردن میں جماعت کا کلاوہ نہیں ڈالا ہے وہ غیر شرعی زندگی گزار رہا ہے. اور یہ میں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. مسلمانوں کی زندگی انفرادی ہے ہی نہیں. ہماری عبادات کا سارا معاملہ دیکھیں اجتماعی ہے. مرد بغیر کسی شرعی عذر کے اگر مسجد میں موجود نہیں ہے اس کی نماز گھر پہ نہیں ہے. ہمارے رمضان ایک ساتھ ہم سب ایک ساتھ روزے رکھتے ہیں, ورنہ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ سال میں 30 روزے ہیں جب چاہے رکھ لو. حج کا موقع ہے, اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا پاکستانی کے مسلمان جو ہے محرم میں حج کریں گے اور کوئی اور کسی اور مہینے میں کرے گا. نہیں, حج بھی سب ایک ساتھ کریں گے, روزے بھی سب ایک ساتھ رکھیں گے, نمازیں بھی سب ایک ساتھ ادا کریں گے. اس کا مطلب ہے جماعت کی ہمارے اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جماعت کا کلاوہ, اور جماعت کا کلاوے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی آپ کا امیر ہوگا تو پھر اگلی چیز کیا ہے؟ سماع اور اطاعت. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز ہے ہجرت. اور ہجرت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ جہاں پر اللہ کے دین پر عمل کرنا مشکل ہو, آدمی کیا کرے اللہ کی خاطر؟ وہ جگہ چھوڑے. علاقے کی محبت نہیں, اللہ کے دین کی محبت اور اللہ کی محبت غالب ہونی چاہیے. اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان میں موجود ہے, فی الحال کوئی ایسی ہجرت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا افضل الہجرہ کیا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الہجرہ یہ ہے کہ تو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کا مطلب ہجرت ابھی بھی ہو سکتی ہے اور آج رات بھی ہجرت ہو سکتی ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہر اس چیز کو چھوڑ دیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اور آخری بات ہے جہاد. اور جہاد نکلا ہے جوہد سے کوشش کرنا, اپنی جان بھی لگانا اور اپنی مال بھی لگانا اللہ کی راہ میں. تو میرے بھائی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا یہ جو 2 آخر کی خوبیاں ہیں, ایک خوبی ہے نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا, اور آخری خوبی کیا ہے میرے بھائی؟ اس راہ میں جو بھی مشکل آئے اللہ کی خاطر اس کو انگیز کرنا. جیسے استقامت کیسے دکھائی؟ جادوگروں نے دکھائی. یعنی جیسی بھی مشکل حالات ہوں. تو میرے بھائیوں یہ 4 خوبیاں ہیں جن کے بارے میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں. اور اس کے اندر لفظ کیا استعمال کیا اللہ نے لفظ استعمال کیا یہ بڑے حوصلے والے اور ہمت والے کام. میرے بھائیوں 3 اور خوبیاں ہیں, ان کا بھی ذکر میں آپ کے سامنے کروں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. 3 خوبیاں اور کون سی ہیں؟ ایک وہ خوبی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں, چاہے خوشحال ہو یا بدحال. جب بھی خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے ہمارے ذہن میں, تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو یہ جو آیت ہے, یہ جو بات ہے, یہ تو مالدار لوگوں کے لیے. خرچ کرنے کا مطلب ہے مال ہوگا تو آدمی خرچ کرے گا. لیکن اسلام کے اندر ایسا نہیں. اسلام میں یہ ہے خوشحال ہو یا بدحال ہو. اللہ نے زیادہ مال دیا ہے تو زیادہ خرچ کرو, کم مال دیا ہے تو جو تمہاری حیثیت, لیکن خرچ لازمی کرنا ہے. اور آپ دیکھیں اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر بہت خوبصورت بات کہی ہے. اور مثال کیا دی ہے؟ مثال یہ دی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس دانے سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بال کے اندر 100 دانے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتے ہیں اجر جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں. تو میرے بھائی ایک دانہ آپ نے زمین میں بویا اور آپ دیکھیں 700 دانے اس سے نکلے. تو میرے بھائیوں ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ دین کی راہ میں اور ویسے بھی مال خرچ کرنے والا معاملہ ہمارا کس انداز کا ہے. دوسری چیز جو اس میں فرمائی والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک عمل ایسا بتائیے جو مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے. ایک عمل, صرف ایک عمل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غصہ مت کیا کرو. انہوں نے دوسری دفعہ پوچھا, دوسری دفعہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا غصہ نہ کیا کرو. اور آخری دفعہ پھر پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا غصہ نہ کیا کرو. اس کا مطلب کیا ہے میرے بھائی؟ غصہ اور غصے کو پینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آیا اور شیطان نے کچھ باتیں موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں, کام کی باتیں. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ موسیٰ جس وقت انسان غصے میں ہوتا ہے یا غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو میں اس سے اسی طرح کھیلتا ہوں جیسا بچہ بال سے یا گیند سے کھیلتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو جس طرح بچہ بال سے کھیلتا ہے میں اس طرح انسان سے کھیلتا ہوں. تو میرے بھائی غصے کو پی جانا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عمل ہے غصے کو پی جانا. میرے بھائی ایک تو معاملہ یہ ہے کہ سامنے والا طاقتور ہے
اگر آپ کو غصہ آ بھی جائے تو آپ غصے کو نافذ نہیں کر سکتے. ایک یہ ہے کہ سامنے والا کمزور ہے, اب آپ کے پاس پوری قوت اور طاقت ہے کہ آپ اپنے غصے کو نافذ کریں. ایسے وقت میں اللہ کی خاطر اپنے آپ کو روکنا اور کنٹرول کرنا اللہ کو یہ بہت محبوب ہے. والکاظمین الغیظ, اور یہ کیا کرتے ہیں, غصے کو پی جاتے ہیں. آخری چیز ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری بات ختم ہے, والعافین عن الناس, اور آخری چیز کیا ہے, یہ لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. معاف کرنا مشکل کام ہے, خاص طور پہ جن لوگوں نے دل دکھایا ہوتا ہے. اور ایسے بھی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی کا ایسا دل دکھایا ہے کہ آدمی کوشش بھی کرتا ہے تو دل سے وہ بات نہیں نکلتی. میرے بھائیوں, آپ یاد کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے نبوت کے بعد, اور مکے والوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ کیا, یعنی اتنا کچھ کیا اور وہ کچھ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینہ تشریف لے آئے. جب مدینہ تشریف لائے تو آپ کو یاد ہوگا فتح مکہ سے پہلے یعنی 8 سال ان مکے والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ مسلط کی. اور جب فتح مکہ ہوا تو آپ یاد کریں مکہ فتح ہو گیا, یہ سارے مشرکین سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, یہ بتاؤ کہ آج تم مجھ سے کیسے سلوک کی توقع رکھتے ہو. میرے بھائیوں, آج تو بڑا اچھا موقع تھا, صحابہ کرام تیار تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ صرف چاہیے تھا اور ان سب کی گردنیں. لیکن آپ دیکھیں قریش نے یا مکے والوں نے کیا کہا کہ آپ شریف بھائی اور شریف بیٹے ہیں, آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بیٹے ہیں, اور ہمیں آپ سے صلہ رحمی کی توقع. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. میرے بھائی بہت مشکل کام ہے معاف کرنا, لیکن اس کو اس طرح بھی سوچیں, ہم بھی صبح شام رات دن گناہ کرتے ہیں اور ہماری خواہش کیا ہوتی ہے, ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے گناہ اور ہماری غلطیاں اللہ معاف کر دے. تو بس میں آپ سے درخواست کروں گا میرے بھائی, یہ طاق رات ہے اور آج غالباً شاید جو ہے آپ سمجھیں غالباً کا یقیناً آخری رات ہے, ہم سب بھی اپنے دل کو اپنے بھائیوں کے لیے پاک کریں. اگر کسی کے دل میں کسی بھائی کے لیے کوئی چیز ہے تو اللہ کے خاطر اسے معاف کریں. دلوں کو پاک کرنا میرے بھائی, میں نے آپ کو پہلے بھی واقعہ سنایا ہے ایک انصاری صحابی کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور فرمایا کہ اب جو صحابی آئیں گے وہ جنتی ہیں. تو جو صحابی داخل ہوئے انصاری صحابی تھے, اگلے دن پھر تشریف فرما ہوئے اور پھر یہی بات فرمائی کہ اب جو صحابی داخل ہوں گے وہ جنتی ہیں, اور تیسری مرتبہ بھی یہی ارشاد فرمایا. تو صحابیوں میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو ہوا کہ بھئی کیا ان میں خوبی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. تو انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے غالباً 3 دن اپنے اس بھائی کے ساتھ گزارے, لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ان میں کوئی خاص عمل نہیں دیکھا, ایسا عمل جس کی وجہ سے یہ جنت کی بشارت اور 3 دفعہ بشارت. اور اس کے بعد پھر وہ کہنے لگے اپنے اس بھائی سے کہ میں آپ کے پاس جو آیا تھا اس کا مقصد یہ تھا, لیکن میں نے آپ کے اندر بظاہر کوئی ایسی خوبی نہیں دیکھی. تو انہوں نے کہا تم نے 3 دن تو گزار لیے اور واقعی میرے اندر کوئی ایسی خوبی تو نہیں ہے, ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے, اور وہ چیز یہ ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھتا ہوں. ہم سب بھی کیا کریں, اپنے دل کو پاک اور صاف رکھیں. کسی سے قصور ہو جائے اللہ کی خاطر اس کو معاف کریں. اور رات میں میرے بھائی میں آپ کو عرض کروں, رات میں سونے سے پہلے یہ عمل لازمی کریں. دیکھیں ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہے, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی رات میں سویا اور سوتا ہی رہ گیا. تو کیا کرے, سونے سے پہلے ہر ایک کو معاف کریں, دل پاک کریں, صاف کریں, دعا کریں, جس سے معافی مانگ سکتے ہیں. کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے, لیکن اس کے اندر ایک چیز ہے جو شریعت کے اندر ہے, کسی کا حق مارا ہے تو وہ معافی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, پہلے حق واپس کرنا پڑے گا اور اس کے بعد معافی تلافی ہوگی. میرے بھائیوں بس ہمارا ٹائم بھی پورا ہو گیا. تو میرے بھائی 4 باتیں جو سب سے اہم تھی, اس میں نماز یاد رکھیے, اس کے بعد دوسری چیز یاد کریں کیا ہے, تقویٰ. تیسری چیز کیا ہے, نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا. اور اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے, صبر اور استقامت دکھانا. یہ 4 کون سے کام ہیں, یہ وہ کام ہے جن کو اللہ کہتا ہے یہ بڑے حوصلے والے اور ہمت والے کام ہیں. اس کے علاوہ میں نے 3 اور خوبیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں, جس کے آخر میں اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ 3 کون سی ہیں؟ پہلی چیز ہے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا, دوسری ہے غصے کو پی جانا, اور آخر یہ ہے کہ لوگوں کے قصور معاف کر دینا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا
اس پر مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، یہ دعا کی پرچی میرے پاس آئی ہے۔ محمد صحیح صاحب، ان کی بیٹی گزشتہ 1 ماہ سے شدید علیل ہیں کہ دعا کریں اللہ ان کی بیماری کو دور کر دے اور انہیں جلد مکمل صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ آئیے میرے بھائی دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرمائیے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کی کامل بخشش فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، یا اللہ آپ کے سامنے شرمسار ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کی کامل بخشش فرما دیجئے۔ یا اللہ وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیے ہیں، وہ جو انجانے میں ہوئے ہیں، یا اللہ وہ گناہ جن کو ہم جانتے ہیں، یا اللہ وہ گناہ جن کو ہم نہیں جانتے، سب کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ انہیں ایمان اور صحت کی مکمل حالت میں رکھیے۔ یا اللہ ان کے ساتھ نرمی کا اور رحم کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ انہیں ہر طرح کی معذوری اور مجبوری سے محفوظ رکھیے۔ یا اللہ مہلک امراض سے محفوظ رکھیے۔ یا اللہ جن کے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک آپ کے پاس جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما دیجئے، ان کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دیجئے۔ یا اللہ قیامت تک ان کی قبروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے۔ یا اللہ قبروں میں کشادگی اور وسعت عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے نور کو ان کی قبروں میں داخل کر دیجئے۔ یا اللہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ طاق رات اور آخری طاق رات ہے، یا اللہ ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، یا اللہ آپ سے بخشش چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہماری نیکیوں کو گناہوں سے یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا اور رحم کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ اس رمضان میں جو کچھ بھی کیا ہے، یا اللہ آپ کے فضل سے کیا ہے۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمارے ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ جو کچھ بھی کیا آپ کی وجہ سے کیا، آپ کی خاطر کیا، یا اللہ اس سب کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمارے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اور یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ یا اللہ جتنے بھائی یہاں موجود ہیں، یا اللہ جس کی جو پریشانی ہے، مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، ہر ایک سے آپ واقف ہیں۔ یا اللہ ہم سب کی زندگیوں کو آسان اور سہل فرما دیجئے، مشکلات کو دور کر دیجئے۔ یا اللہ جن گھروں میں بیماریاں ہیں، جسمانی امراض ہیں، روحانی امراض ہیں، یا اللہ مشکل ایسے امراض ہیں جو مہلک ہیں، یا اللہ بہت پریشانیاں ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے۔ یا اللہ جن گھروں میں روزگار کے مسئلے ہیں، یا اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہم سب کے رزق میں اضافہ، کشادگی اور برکت عطا فرمائیے۔ یا اللہ اور مشکلات ہیں، جیسی بھی مشکلات ہیں، یا اللہ ساری مشکلات کو اپنے فضل سے دور کر دیجئے، ہمارے ساتھ نرمی کا اور رحم کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمائیے، ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری قبروں کو بھی جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ کر دیجیے گا۔ یا اللہ قیامت تک ہماری قبروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے گا۔ یا اللہ ہماری قبروں میں بھی وسعت اور کشادگی عطا فرمائیے گا۔ یا اللہ اپنے نور کو ہماری قبروں میں داخل کر دیجیے گا، ہمارے ساتھ نرمی کا اور رحم کا معاملہ فرمائیے گا۔ یا اللہ جب آپ قیامت قائم کریں کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہم سب کو یا اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیجیے گا۔ یا اللہ جب آپ میزان قائم کریں محض اپنے فضل سے ہمارے نیکی کے پلڑے کو بھاری کر دیجیے گا، ہم سب کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیجیے گا۔ یا اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ آپ کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائیے گا۔ یا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دست مبارک جام کوثر عطا فرمائیے گا۔ یا اللہ جنت الفردوس اس میں اعلیٰ ترین مقام، یا اللہ اپنی رضا اور صبح و شام اپنا دیدار نصیب فرمائیے گا، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔